بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں کھانے پینے کا کسی چیز کا پرہیز نہ تھا اور نہ کوئی شے حلال یا حرام تھی۔ مردار اور حشرات الارض تک کھا جاتے تھے۔ البتہ بعض جانور جن کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان کا ذبح کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں میں یہ نظر مانتے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں، اور اگر زندہ ہو تو صرف مرد کھائیں۔ اسی قسم کے اور بعض بت پرستانہ رسوم تھیں۔ سورہ انعام میں جو مکہ میں نازل ہوئی ان رسوم کا بتفصیل ذکر ہے۔ اسلام کے اکثر احکام گو مدینہ میں اترے، لیکن معقولات کی حلت و حرمت کے احکام مکہ ہی میں اترنے شروع ہو چکے تھے۔ چنانچہ سورہ انعام میں مشرکین کی ان رسوم کی تردید کے بعد یہ حکم آیا۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی اتری ہے اس میں سے کسی کے کھانے والے پر کوئی شے حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر حرام ہے تو مردار یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ چیزیں ناپاک ہیں، یا وہ گناہ کا جانور جو غیر خدا کے نام پر چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے، لیکن جو بھوک سے لاچار ہو کر نافرمانی اور گناہوں کے ارادہ سے نہیں۔ ان میں سے کچھ کھا لے تو تیرا پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ مشرکین کو سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا کہ جو آپ سے مر جائے اس کو حرام کہتے ہیں، اور جس کو خود اپنے ہاتھ سے ماریں اس کو حلال کہتے ہیں، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری: جو جانور خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو، اور جو خدا کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا وہ نہ کھاؤ۔ خدا نے تم پر جو حرام کیا ہے اس کو تو وہ بیان کر ہی چکا ہے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ میں ہی سورہ نحل کی آیت فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ نازل ہوئی، جس میں اسی حکم سابق کا اعادہ کیا گیا، اور یہی چار چیزیں مردار، خون، سور اور بتوں پر چڑھاوے حرام بیان کیے گئے۔ مدینہ طیبہ آ کر پہلے سورہ بقرہ میں انما حرم علیکم المیتۃ تیسری بار یہ محرمات اربع بیان کیے گئے۔ عرب میں حلال و حرام کی تمیز کم تھی۔ وحشت اور جہالت کے علاوہ اس کا ایک سبب عام غربت و افلاس تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی مالی حالت جیسے جیسے درست ہوتی جاتی، حلال و حرام کی تفریق بڑھتی جاتی تھی۔ لوگ عموماً مردار اسی کو سمجھتے تھے جو بیمار ہو کر اپنی موت سے مر جائے، اس لیے اگر کسی اور سبب سے جانور مر جاتا تو اس کو حرام نہ سمجھتے۔ ہجرت کے 4-5 سال کے بعد سورہ مائدہ میں مردار کی تفصیل بیان کی گئی، یعنی یہ کہ یا وہ گلا گھٹنے سے مرا ہو، یا گردن ٹوٹنے سے مرا ہو، یا اوپر سے گر کر مرا ہو، یا کسی جانور کا سینگ لگ کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اس کو پھاڑا ہو۔ صرف وہ جانور حلال ہے جس کو تم نے ذبح کیا۔ 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو خیبر کی فتوحات اور جاگیریں ہاتھ آئیں تو جانوروں میں بھی حلال و حرام کی تفریق کی گئی کہ آج سے گدھا، درندہ جانور اور پنجہ دار پرندہ حرام ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد طے کے قبیلہ نے جو عیسائی تھا اسلام قبول کیا، اور شام کے بعض عیسائی مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ شکاری کتے پالتے تھے اور ان سے شکار کرتے تھے۔ اسلام لانے پر ان کو معلوم ہوا کہ مردہ جانور حرام ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہہ دے کہ تم ستھری چیزیں کھاؤ، کہہ دے کہ تمام ستھری چیزیں۔ اس کے بعد یہ تفصیل ہے کہ شکاری جانور اگر سیدھے ہوئے ہوں اور خدا کا نام لے کر چھوڑے جائیں تو ان کا شکار کیا ہوا کھانا حلال ہے۔